بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے کلمہ یعنی با معنی مفرد لفظ، یعنی ایسا لفظ کہ جس کا معنی ہو اور وہ ایک لفظ ہو، اس کی اقسام کو ہم نے پڑھا تھا کہ اس کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ آج ہم ویسے تو کتابوں میں اسم، فعل اور حرف جو کہ کلمہ کی اقسام ہیں، با معنی لفظ مفرد کی اقسام ہیں، ان کی ویسے تو کتابوں میں بہت ساری علامتوں اور نشانیوں کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن ان میں سے چند ایک مشہور اور جو ابتداءً آسانی سے سمجھ آ جاتی ہیں، ان کو آج کے لیکچر میں بیان کیا جائے گا۔ تو ویسے تو اگر کوئی بھی لفظ لکھا ہو اور اس کا معنی معلوم ہو تو معنی سے اور مفہوم سے اس کی پہچان ہو جائے گی۔ کہ مثال کے طور پہ اگر ایک لفظ ہمارے سامنے آتا ہے، اس کا معنی ہمیں معلوم ہے، اگر معنی اس کا خود سمجھ آ رہا ہے، اس میں کوئی زمانہ نہیں ہے، تو ہم اس کو اسم کنسیڈر کریں گے۔ اور اگر لفظ ایسا ہے کہ جس کا معنی ہمیں اسی ایک لفظ سے ہی سمجھ آ رہا ہے، لیکن اس کے معنی کے ساتھ ساتھ ایک زمانہ بھی ہمیں سمجھ آ رہا ہے، چاہے گزشتہ زمانہ ہو یا موجودہ یا آنے والا، تو اس کو ہم فعل کہیں گے۔ اور اگر وہ اپنا معنی ہی اکیلا بیان نہیں کر پا رہا تو اس کو ہم حرف کہیں گے۔ لیکن مزید پہچان میں آسانی کرنے کے لیے اہل عرب نے ان کے لیے اسم، فعل اور حرف کی پہچان کے لیے چند علامتیں اور نشانیاں بنائی ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے اسم کی ایک علامت بیان کی جاتی ہے کہ جس لفظ کے شروع میں الف لام آ جائے۔ اب کوئی بھی لفظ عربی کا ہمارے سامنے آئے، اس کے شروع میں ہم دیکھیں گے کہ اگر الف لام لگا ہوا ہے تو اس کے معنی کو بغیر دیکھے، معنی کو نہیں دیکھیں گے، معنی ہمیں معلوم ہے یا نہیں ہے، بس اس کے شروع میں الف لام کو دیکھ کر ہم تصدیق کر سکتے ہیں کہ یہ لفظ اسم ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے الکتاب، القلم، الرسول، اب ان کے شروع میں الف لام آ رہا ہے۔ جیسے الحمد، اس کے شروع میں الف لام ہے، تو اس الف لام کو دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسم ہے۔ اسی طرح ایک علامت یہ بیان کی جاتی ہے کہ جس کے آخر میں تنوین ہو۔ تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش کو۔ اب کسی بھی لفظ کے آخر میں اگر ہمارے سامنے کوئی عربی کا لفظ آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے آخر پر 2 زبر ہیں، 2 زیر ہیں یا 2 پیش ہیں، تو ان 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش جس کو تنوین کہا جاتا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ہم اس لفظ کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ لفظ اسم ہے۔ ایک علامت اس کی یہ بیان کی جاتی ہے کہ جس عربی لفظ کے آخر پر گول تا آ جائے۔ اب کوئی بھی عربی کا لفظ ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے یا بولا گیا ہے، اس کے آخر پر ہمیں گول تا اگر نظر آئی ہے لکھی ہوئی، یا ہم نے سنا ہے گول تا کو، تو یہ گول تا اسم کی علامت ہے۔ ہم اس کو دیکھ کر اس لفظ کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسم ہے۔ اسی طرح اسم کی ایک علامت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ جو لفظ تثنیہ ہو، یعنی عربی کا کوئی بھی لفظ ہمارے سامنے بولا گیا ہے کہ جس کے معنی سے ہمیں 2 چیزیں سمجھ آ رہی ہیں، تو اس لفظ کو تثنیہ کہتے ہیں۔ یہ بھی اسم کی علامت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے کتابان، اب کتابن کا مطلب ہے ایک کتاب، کتابان کا مطلب ہے 2 کتابیں۔ جمع ہونا، یہ بھی اسم کی ایک علامت ہے کہ عربی کا ایسا لفظ کہ جس کے معنی سے ہمیں 2 سے زائد چیزیں سمجھ آ رہی ہوں، تو اس لفظ کو بھی ہم اسم کہیں گے۔ مثال کے طور پہ جیسے مسلمون، اب مسلمون کا مطلب ہے ایک مسلمان مرد، اور مسلمون کا مطلب ہے 2 سے زیادہ مسلمان مرد۔ یہ بھی اسم کی علامت شمار کی جاتی ہے۔ ایک اسم کی علامت یہ شمار کی جاتی ہے کہ جس عربی کے لفظ کے آخر پر زیر آ جائے تو وہ بھی اسم ہوگا۔ مثال کے طور پہ جیسے کتابن، قلمن، آخر پر جو زیر آ رہی ہے، یہ زیر کا آنا بھی اسم کی علامت ہے۔ اسم کی ایک علامت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ عربی کا ہر ایسا لفظ کہ جس سے ہمیں کوئی نسبت سمجھ آ رہی ہو۔ مثال کے طور پہ جیسے ہم کہتے ہیں مکہ شریف میں رہنے والا جو شخص ہوتا ہے، مکہ شریف کی طرف نسبت کر کے ہم اس کو کہتے ہیں مکیون، اور جو مدینہ شریف میں رہنے والا شخص ہوتا ہے اس کو مدینہ شریف کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں مدنیون۔ تو یہ جس لفظ سے ہمیں کوئی نسبت سمجھ آئے گی کسی جگہ کی طرف یا کسی شے کی طرف، تو اس لفظ کو بھی اسم کہا جائے گا۔ یہ نسبت والا ہونا، یہ بھی ایک اسم کی علامت شمار کی جاتی ہے۔
اسی طرح فعل کی بھی چند علامات بیان کی جاتی ہیں. ویسے تو بہت ساری علامات ہیں، لیکن چند علامات جو آسانی سے سمجھ آتی ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں کتابوں میں. پہلی علامت ہے ماضی کا ہونا، یعنی جس لفظ سے گزشتہ زمانہ سمجھ میں آ رہا ہو تو یہ گزشتہ زمانہ سمجھ میں آنا یہ فعل کی علامت ہے. اور اسی طرح جس سے موجودہ زمانہ یا آنے والا زمانہ سمجھا جا رہا ہو، اس کو عربی میں مضارع کہتے ہیں. جس سے موجودہ زمانہ سمجھا جا رہا ہو یا آنے والا زمانہ سمجھا جا رہا ہو تو ایسا لفظ بھی فعل ہوتا ہے. اسی طرح ہر وہ لفظ عربی کا لفظ کہ جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا گیا ہو تو اس کو امر کہتے ہیں، یہ بھی فعل کی علامت ہے. جیسے انصر مطلب تو مدد کر، اضرب تو مار. اسی طرح ہر وہ لفظ کہ جس کے ذریعے کسی کو کام کرنے سے منع کیا جائے، کام کرنے سے روکا جائے، ایسا لفظ بھی فعل ہوتا ہے، یہ فعل کی علامت ہے. مثال کے طور پہ لا تنصر تو مدد نہ کر، لا تضرب تو نہ مار. اب اس میں مارنے سے یا روکا گیا ہے، تو جس بھی لفظ میں کسی کام کرنے سے روکا جائے اس کو نہی کہتے ہیں، اور یہ بھی فعل کی ایک علامت ہے. اور فعل کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ ہر ایسا لفظ کہ جس کے شروع میں لفظ قد ہو، جیسے قد داخلہ، قد ضربا، تو جس بھی لفظ کے شروع میں قد آ جائے تو قد کے بعد والے لفظ کو ہم فعل کہیں گے. جس لفظ کے شروع میں سین لکھا ہو یا سوفہ لکھا ہو تو اس سین یا سوفہ کے بعد والے لفظ کو بھی ہم فعل کہیں گے. مثال کے طور پہ جیسے سیضرب، اب سین کے بعد یضرب ہے تو اس کو ہم فعل کہیں گے. سوفہ یضرب میں سوفہ کے بعد یضرب ہے تو ہم اس کو فعل کہیں گے. اسی طرح جس لفظ کے آخر پر تائے ساکنہ، یعنی دو نقطوں والی جو لمبی تا ہوتی ہے تائے ساکنہ، اگر وہ آ جائے تو اس کو بھی فعل کی علامت شمار کیا جاتا ہے. جیسے ضربت، اسی طرح فعلت. ضربت یہ آخر پر جو تا ہے یہ فعل کی علامت ہے، فعلت میں آخر پر جو تا ہے یہ بھی فعل کی علامت ہے. اور حرف کی علامت، اسم اور فعل کی کسی بھی علامت کا نہ ہونا یہ حرف کی علامت ہے.